علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب ہے۔ سیرت محمد کا ایک باب ہے، امام حسین۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ساز شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا نسبتیں اور کیسی کیسی فضیلتیں جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئیں۔ وہ کس کے نواسا، وہ کس کے نور نظر، کس کے لخت جگر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونے کا لازوال شرف حاصل ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت معراج انسانیت ہے، جس کا وجود برہان الہی ہے، جن کا قول حدیث اور سنت جو ہے وہ عمل ہے۔ حسین علیہ السلام کے بابا علی علیہ السلام، جن کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکی، جن کی ایک ایک سانس میں خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس رہی ہے، جن کو باب علم کا لافانی خطاب حاصل ہے، جو ہر میدان جنگ میں حیدر کرار کہلائے۔ حسین علیہ السلام نے کس کے آغوش میں جنم لیا؟ خاتون جنت، جن کی چادر سایہ جنت ہے، جن کے گھر کی چار دیواری کو میں جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار طواف کیا، جن کو قرآن نے چادر تطہیر اڑائی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں استقامت دکھا کر میدان کربلا میں داد شجاعت دے کر پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے خون دیا پھر اس میں بہار آئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، واقعہ کربلا، دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ یزید کی سوچ طاقت ہی حق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک سوچ حق ہی طاقت ہے۔ کربلا کی حقیقت ہماری درسگاہ ہے۔ واقعہ کربلا کا اخلاقی پہلو، نمازوں کی حفاظت، سبحان اللہ، انتہائی مصیبت زدہ حالات میں نماز کی ادائیگی ہر چیز پر مقدم تھی۔ اور میرے سامنے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سوچتی ہوں، اپنے بیٹے، اپنا شوہر، اپنے بھائی بھتیجے، سارے خاندان کو اور اپنے بھائی کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے تھامے رہیں، نماز تہجد قضا نہ کی، ذکر و اذکار میں مشہور رہیں، اور اپنے شہیدوں کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی اللہ کی بارگاہ میں جو تھی وہ ذکر میں مشغول رہی، یہاں تک کہ پورے کربلا میں نماز کا اہتمام اور احترام، اور سوچتی ہوں کہ 72 تیروں کے باوجود نماز سجدے میں جان دینا، اللہ اللہ، یہ اللہ ہی کی رحمت اور اسی کا خاص کرم و فضل ہے جسے وہ عطا کرے۔ اللہ یجتبی علیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی اپنی برگزیدہ بندوں میں چن لیتا ہے۔ دراصل کربلا
کی حقیقت ہماری ایک درسگاہ ہے. ہم حر کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا اور مجبور کیا انہیں کہ آپ کربلا ہی میں قیام کریں. وہی حر جب حضور روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو مولا نے سب کچھ معاف کر کے سینے سے لگا لیا. امام حسین نے حر کو شہادت کے وقت ان کو اپنی گود میں لیا. حر اب بھی معافی مانگ رہا ہے کہ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا. آپ نے حر کا ماتھا چوما اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ریشمی رومال حر کی پیشانی پر باندھا تاکہ روز قیامت حر کو ندامت نہ محسوس ہو. قرآن اہل بیت سے جڑا ہوا تھا اور قرآن یعنی مختار صفوی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مختار صفوی کو جو تھی فتح دے دی اور ابن زیاد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لوگوں کی پہنچ سے دور نکل گیا. پیاس کی شدت تھی، گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا. چلتے چلتے صحرا میں ایک خیمہ دیکھا. سوچا کہ ان سے ایک گھونٹ پانی کا مانگ لوں. ہانپتا ہوا خیمے کا پردہ اٹھایا تو دم بخود رہ گیا کہ امام زین العابدین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک بار تو مرتا کیا نہ کرتا. پیاس کی شدت تھی. کہا جناب پانی دیجیے. زین العابدین اٹھے، گھڑے سے پانی کا پیالہ بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا. سمجھا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں. پیاس تھی، پھر پانی مانگا، آپ نے دے دیا. پھر تیسری بار مانگا، پھر آپ نے دے دیا. 3 پیالے پانی کے پینے کے بعد پوچھا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین اب تک ثبت کا دامن صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. زاروں قطار رونے لگے. کہا میں تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرے خاندان کو اجاڑ دیا. کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے جانتے تھے تو پھر آپ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیوں کیا؟ کہا ایک دن ہم تمہارے گھر مہمان بن کر آئے تھے. جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کے لیے ہے. آج مہمان بن کر تم ہمارے دروازے پر آئے ہو، یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. 25 محرم جو ہے وہ امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے. امام زین العابدین جو تھے وفات کے بعد اس قدر روتے، زاروں قطار روتے. جب آپ کے پاس کھانا لایا جاتا تو کھانے پر نظر پڑتے ہی، پانی پر نظر پڑتے ہی رونے لگتے. اگر کسی کسائی کی دکان پر جاتے تو پوچھتے کیا تم نے اس جانور کو ذبح کر کے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کسائی کہتا مولا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم ہمیشہ پانی پلانے کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں. امام زین العابدین زاروں قطار رونے لگتے. کہتے لگے کیسے مسلمان تھے جنہوں نے پیاسا میرے بابا کو ذبح کیا. ایک دن ابو حمزہ کے حضرت حمزہ علیہ السلام کے بیٹے آپ کے پاس آئے. انہوں نے آپ سے رونے کا ذکر کیا اور کہنے لگے اے میرے سید و سردار، آخر کب تک آپ روتے رہیں گے؟ آپ کے حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا درجہ نہیں پایا تھا؟ کیا اہل بیت کا قتل ان کی عادت اور کرامت نہیں جو اللہ کے نزدیک بہت درجہ رکھتی ہے؟ امام سید ساجدین نے فرمایا جزاک اللہ، تم ٹھیک کہتے ہو. شہید ہونا ہماری عادت اور اللہ کی طرف سے یہ واقعی ایک کرامت ہے جو ہمیں یوم عاشور نصیب ہوئی. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یوم عاشور کتنے ہی افراد کو دیکھا جو بابا پر چڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے، تلوار سے، نیزوں سے
لیکن میرے بابا کسی حملے کا جواب نہ دیتے تھے، نہ انہیں قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ محبان اہل بیت تھے۔ جب انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہونے سمجھ آ جائے تو وہ زندگی کے کسی واقعے پر رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، مصیبتوں کا جو ہے مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا شکر سے حفاظت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تو میں کہتی ہوں زین العابدین نے، جب یزید نے پوچھا ان سے، کہا کہ دیکھو میں نے آج بدر کے اور احد کا بدلہ لے لیا ہے، اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے زین العابدین دیکھو، اور مجھے کتنی طاقت عطا کی، اور اللہ نے مجھے کیسا مرتبہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ امام سجاد قرآن کی تلاوت کا جواب دیتے ہیں، یعنی غصہ نہیں کیا اس کے جواب کا، اور یعنی قوت اور ان کا حوصلہ اور کردار دیکھیے۔ کہا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس کا سچے بادشاہ کی جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ ہمارا رب تو بڑا ہی غفور الرحیم اور بڑا ہی قدر شناس ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے ہمیں گھر عطا کیے جہاں نہ دکھ ہوگا اور نہ تکلیف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کوئی کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جزائے خیر جو دنیا میں بھی دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قسم کھا کے کہ میں دنیا میں بھی تمہیں اقتدار دوں گا اور آخرت میں وہ نعمتیں دوں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی ہوں گی۔ اور یا اللہ تعالیٰ کا شکر کیا امام زین العابدین نے اس کے سامنے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد کو سرخرو کیا۔ شکر اور صبر کی مثال تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور رسول کے اہل بیت کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔